الدرس السابع عشرہ، الدرس السابع عشرہ یعنی 17واں درس. الدرس کہتے ہیں سبق کو، اور السابع عشرہ یعنی 17th 17واں. غرفۃ المکتب، غرفۃ المکتب یعنی کیا ہوگا؟ آفس کا کمرہ. کیا کہیں گے؟ غرفۃ المکتب آفس کا کمرہ. مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں، جہاں میز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہیں آفس کو بھی مکتب کہا جاتا ہے. جیسے کہا جائے گا مکتب سید سیستانی یعنی آیت اللہ سیستانی کا دفتر مکتب. اور مکتب مذہب کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی یاد رہے. اب دیکھیے یہاں پہ اس کی ترکیب کون بتائے گا؟ غرفۃ المکتب کیا ہے؟ غرفۃ المکتب مضاف. بالکل، کس نے بتایا؟ جی جی احسن. غنچہ آپ نے بتایا؟ جناب آپ کی آواز اٹک رہی ہے. آواز کیوں اٹک رہی ہے بیٹا؟ آ رہی آواز صاف آ رہی ہے. آواز کیمرہ کہیں اور ہے. وہ نہیں وہ معلوم کیا، وہ میرے پاس ایڈوانس کیمرہ ایڈوانس لیپ ٹاپ ہے، یہ دیکھیے جناب آپ کی آواز پوچھتی ہے. اس میں جو کیمرہ ہے وہ آن تھا. جناب آپ کی آواز پوچھتی ہے. مجھے پہلے تو سارے لوگ کیمرہ اپنا مائک بند کر لیں گے، سب کا صحیح ہو جائے گا. پھر کوئی ایک کھول کے مجھے بتایا ابھی صحیح آئی کہ نہیں آئی. جی آواز آ رہی جناب صحیح. ہاں تو اپنا مائک بند کر کے رکھیں آپ برائے مہربانی، اور جب بولنا ہو تبھی کھولیں پھر بند کر لیں. تو کیا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں سے ٹرن کروں گا یہاں سے، تو یہ کیمرہ اس لیپ ٹاپ کا شروع ہو گیا. اب وہ جہاں پہ اس کی شکل صورت ہے وہی دکھا رہا ہے ابھی. ابھی یہ سامنے جو میرا کیمرہ ہے وہ آن ہوا. اب دیکھیں یہ دیکھیے غرفۃ المکتب. ٹھیک ہے، اور الغرفۃ الجدیدۃ، اس کو سمجھ لیجئے. یہ غرفہ مضاف ہے، المکتب مضاف الیہ ہے. جو مضاف ہوتا ہے، مضاف پہ کی دو کوالٹی یاد رکھیے گا. مضاف پہ یہاں تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گا ہمیشہ، اور اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا. جو مضاف ہوگا اس پہ الف لام نہیں اور تنوین نہیں. اور اس میں کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں؟ غرفۃ المکتب ہوگا، یہ زیر آئے گا، یہ مضاف الیہ. آفس کا کمرہ، کا کی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جو آف کے معنی دیتا ہے. بولے اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں یہ موصوف صفت ہے. موصوف صفت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر اگر الف لام ہے تو اس پر بھی الف لام ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیے الغرفۃ الجدیدۃ، اس میں یہ مؤنث ہے، گولتے لگی ہوئی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، گولتے لگی ہے. ہاں تو یہ الف لام، اس پہ بھی الف لام، اس پہ بھی گولتے، اس پہ بھی گولتے، یعنی یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث. یہ مفرد، یہ بھی کیا ہے؟ مفرد.
اور یہ معرفہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ تو جب اس طرح سے کوئی سینٹنس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں موصوف صفت۔ یہاں ترجمہ کریں گے نیا کمرہ، کیا کریں گے؟ نیا کمرے کا ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اب دیکھیے آتے ہیں کتاب پہ تاکہ درس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو غرفۃ المکتب، آفس کا کمرہ، یہ ہے غرفہ مضاف اور مکتب مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے دکھ رہا ہے یہ زیر آیا۔ اب دیکھیے اس کو پڑھیے کوئی، ہم پڑھیں؟ ہاں پڑھیے عرفان۔ بسم اللہ الرحمن بکرن فی الغرفۃ المکتبی، فل نہیں ہوگا، پھر سے پڑھیے۔ بکرن فی غرفۃ المکتبی، ہاں بکرن فی غرفۃ المکتب، بکر آفس کے روم میں ہے، بکر آفس کے کمرے میں ہے۔ غرفۃ المکتب آفس کا کمرہ، بکرن بکر ہے آفس کے کمرے میں۔ چلیے اگلا علی عباس آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للغرفۃ شرفۃ کبیرۃ، کیا ہوگا مانے؟ کمرے کے لیے، کمرے کے لیے بڑی گیلری ہے، بڑی گیلری ہے۔ جی شرفہ گیلری کو کہتے ہیں جناب، شرفہ گیلری کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ للغرفۃ شرفۃ کبیرۃ، مجھے بتائے، کون بتائے گا؟ پہچاننے کی کوشش کرے شرفۃ کبیرۃ کون سا وہ ہے؟ مبتدا خبر ہے، مضاف مضاف الیہ ہے کہ موصوف صفت ہے؟ موصوف صفت، موصوف صفت۔ دیکھیے اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ بھی الف لام نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، اس پہ پیش ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ پیش ہے۔ چار چیزیں ایک ہے نا؟ جی ہاں اب پڑھیے صفی حیدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی بابل شرفت ستارن، ستارن خفیفن، وعلی باب الشرفت، گیلری کے دروازے پر۔ جناب آپ کی آواز ڈبل بار آ رہی ہے۔ بند کرو نا بھائی، اب تو ڈبل نہیں آئے گی۔ وعلی باب الشرفت، گیلری کے دروازے پر۔ میں ہی پڑھ رہا ہوں، تم لوگ سنو، جہاں مشکل ہے بتانا۔ وعلی باب الشرفت، گیلری کے دروازے پر، ستارن خفیفن، ہلکا پردہ ہے۔ اب یہ ستارن خفیفن کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ موصوف اور صفات۔ اس لیے کہ ستارن دیکھیے بنا الف لام کے ہے، خفیفن بھی بنا الف لام کے ہے، ستارن مذکر ہے، خفیفن بھی مذکر ہے، یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، یہ بھی سنگولر ہے، اس پہ پیش آیا ہے، اس پر بھی پیش آیا ہے۔ للغرفت، آفس کمرے کے لیے، مکتب کبیرن، بڑی میز ہے۔ اب یہاں دیکھیں وہی مکتب یہاں کس میں آ گیا؟ میز کے لیے آیا۔ مکتب کبیرن، بڑی میز ہے۔ للغرفت، ٹھیک ہے، کمرے کے لیے مکتب کبیرن، بڑی میز ہے۔ مکتب کبیرن بھی کیا ہے؟ موصوف اور
صفت. پہلا والا موصوف ہوتا ہے, یہ دوسرا والا کیا ہوگا؟ صفت. ہاں. وعلی المکتب, میز پر, اقلام, قلم ہے, ومبرأۃ, اور کٹر ہے. میز پر قلمیں اور کٹر ہے. کہہ رہے ہیں وممحات, اور کیا ہے؟ ممحات کس کو کہتے ہیں؟ اریزر کو, ٹھیک ہے, ربڑ کو ممحات. ومسطرۃ, مسطرہ کہتے ہیں اسکیل کو. وزجاجۃ حبر, زجاجۃ حبر یعنی روشنائی کی شیشی. زجاجۃ یعنی شیشہ, شیشہ. حبر کہتے ہیں روشنائی کو, انک کو حبر کہتے ہیں. ومصباح, ومصباح کہربائیون, کہربائی یعنی الیکٹرک, مصباح یعنی چراغ, لیمپ, ٹھیک ہے. وعلی المکتب, میز پر, قلم ہے, قلم ہے, کٹر ہے, اور ربڑ ہے, اور اسکیل ہے, اور انک کی شیشی ہے, اور الیکٹرک لیمپ ہے. کلیئر ہے اتنا؟ کسی کے میننگ میں مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں جناب. جوہر آپ کو نہیں جناب. وعلی الحائط, وعلی الحائط, اور دیوار پر. حائط کس کو کہیں گے؟ دیوار کو. ساعۃ کبیرۃ, بڑی گھڑی ہے. ساعۃ کبیرۃ موصوف صفت ہے کہ نہیں ہے جناب؟ ساعت مانے کیا ہے؟ جی جناب. ساعت مانے گھڑی. جی جی. ولوحۃ, اور ایک تختی ہے, ٹھیک ہے. فیہا آیت من القرآن الکریم, اس میں آیت ہے قرآن کریم سے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون پڑھے گا؟ وَإِنَّكَ عَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول خدا کے لیے کہا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. رسول اکرم کے لیے خدا نے کہا ہے. کہہ رہے وعلی الحائط, اور دیوار پر, ساعۃ کبیرۃ, بڑی گھڑی ہے. ولوحۃ فیہا, اور ایک تختی ہے. فیہا, لوحہ یعنی تختی. فیہا آیت, اس میں آیت ہے. کہاں کی آیت ہے؟ کہا من القرآن الکریم, قرآن کریم سے. اچھا, قرآن الکریم موصوف صفت ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ مضاف صفت ہے. کیا ہے؟ مضاف نہیں جناب. مضاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بتایا نا, مضاف میں الف لام نہیں آتا ہے. یہ الف لام اگر شروع میں ہے نا تو مضاف نہیں ہو سکتا کبھی بھی. جی بلغ. کہہ رہے بکرون یجلسو, بکر بیٹھتا ہے. خلف المکتب, میز کے پیچھے. بکرن یجلسو, بکر بیٹھتا ہے. خلف المکتب, میز کے پیچھے. خلف یہاں مضاف ہے, مکتب کیا ہے؟ مضاف الیہ. جناب خلفہ کسے کہتے ہیں؟ خلفہ بیک, پیچھے. پیچھے تو جانتے ہیں نا, آگے پیچھے. بلے جی. چلیے وَيُذَاكِرُ دُرُوسَهُ, وَيُذَاكِرُ یعنی وہ یاد کرتا ہے. دُرُوسَهُ, اپنے سبق کو. بکر یجلس خلف المکتب,
बकर बैठता है मेज के पीछे, वयुज़ाकिरु और याद करता है, दुरूसहु अपने दर्स को, वयक़रअु और पढ़ता है, फिल मुसहफ़ि शरीफ़े कुरान करीम में, मुसहफ़ शरीफ भी मौसूफ सिफत है, सूरतल काफिरून क्या पढ़ता है, सूरह काफिरून। अच्छा सूरतल काफिरून का सियागत आपको क्या लग रहा है, मौसूफ सिफत के मुब्तदा खबर के मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर आगा नहीं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। सूरा मुज़ाफ है, पहले मफ़ऊल बिही है, और काफिरून और मुज़ाफ है, काफिरून मुज़ाफ इलैह है। चलिए देखिए, वयक़रअु फिल मुसहफ़ी और पढ़ता है मुसहफ़ शरीफ में, मुसहफ़ कहते हैं कुरान को, ठीक है, क्या पढ़ता है, सूरह काफिरून। पढ़िए इसको, सूरह काफिरून को सफ़ी साहब आप पढ़िए बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद वला आना आबिदुम मा अबदतुम क्या क्या क्या, वला अंतुम आबिदुम मा अबदतुम, वला आना आबिदुम मा अबदतुम। अरे मामा कहाँ याद कर रहे हो तुम, मामा खाला नाना दादा। चलो जी पढ़ो, साहिल। جی جناب جناب درود दिख रहा है, جی جناب پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفی مائک بند کیا اپنا. کافرون جی لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. ولی دین. چلیے دیکھیے تو اس میں ڈاکٹر ایرا آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں آگا. آمینہ آپ کو نہیں آگا. غنچہ نہیں آگا. چلیے صفی تمہیں آیا سمجھ میں بیٹا؟ جی جناب. آگے بڑھ جاؤ. جی جناب. جی جناب. چلیے اب یہ الکلمات الجدیدہ تو ہے. اچھا یہ کلمات الجدیدہ تو مجھے بتائیے مبتدا مضاف مضاف الیہ ہے کہ موصوف صفت ہے؟ موصوف صفت. یہ موصوف صفت ہے. ہاں بھولنا نہیں، موصوف صفت کو مضاف مضاف الیہ کو. جی مبتدا خبر معلوم کب ہوگا؟ یاد رکھیے مبتدا خبر کب ہوگا؟ جیسے پہلے والے کا الف لام ہو دوسرے کے نہ ہو، اس کو پہچانیے. جیسے جب ہم کہیں گے الغرفۃ، اسی سینٹنس کو بتا دے رہا ہوں میں، الغرفۃ جدیدۃ. اب یہ دیکھیے اس کو ہم بلا الف لام کے لائے، چونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور خبر زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. تو الغرفۃ مبتدا جدیدۃ خبر، اور یہیں پہ اگر الف لام لا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت. یہ موصوف یہ صفت، یہ مبتدا یہ خبر، اور یہ کیا ہے؟ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ہے اس کی، پہلا والا مضاف ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ ہے موصوف پہلا والا، دوسرا کیا ہے؟ صفت. صفت. اس میں پہلا مبتدا اور اس میں دوسرا والا خبر.
تو ان کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ مبتدا خبر کیا ہوتا ہے, مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, تاکہ یہ اعراب تھوڑا تھوڑا یہ ابتدائی چیزیں آپ کو پتا رہیں کہ مبتدا خبر کس طرح سے آنا ہے, موصوف صفت کیسے آنا ہے, اور مضاف الیہ کس طرح سے آئے گا. انشاءاللہ الکلمات الجدیدہ تو چونکہ وقت ہو چکا ہے تو اس کو کل پڑھا جائے گا تاکہ اگلا گھنٹہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.